السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 24 میں آج ہم انصار کی دوسری بیعت سن 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کریں گے۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو ہمراہ لے کر بغرض ادائے حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے وہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی کل تعداد 400 تھی، جبکہ مشہور قول کے مطابق یہ تعداد 75 تھی۔ ان میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اسی مقام پر منام عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی جہاں پہلے بیعت کی تھی، اسی لیے اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حمایت اور نصرت کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقت والے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں مدینہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی مکمل حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، آپ نے جو فرمایا وہ ہم نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے خدا کے لیے جو چاہیں عہد لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسلام پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور کہا، میں اللہ کے لیے تم سے سوال کرتا ہوں، اس کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کے لیے ٹھکانہ دو، جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح ہمیں بھی تحفظ دو۔ خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا تنگی، افلاس ہو یا خوشحالی، ہر حال میں میری اطاعت کرو، جو میں کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ابو الحسن بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہمارے اور اہل یہود کے درمیان تعلقات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات قائم ہونے کے بعد ان سے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، ہرگز نہیں، میری جان تمہاری جان، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح ہوگی۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے گروہ انصار کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ گروہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب و شدائد سے گھبرا کر چھوڑنے کا خیال ہو تو ابھی چھوڑ دو۔ اس وقت گھبرا کر چھوڑا تو اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہوگا۔ اگر تم شدائد و مصائب کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنی جان و مال پر کھیل کر اپنا عہد نبھا سکتے ہو، واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سب نے کہا، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال سے دریغ نہیں کریں گے، مصائب سے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں چھوڑیں گے۔ جب سب بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اسی طرح میں بھی تم لوگوں میں سے 12 نقیب منتخب کروں گا۔ تم میں سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مجھے نقیب کیوں نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حکم الہی سے وہ جس کی طرف اشارہ کرتے اسی کو نقیب بنا دیا جاتا۔ مکہ میں اس بیعت کی خبر پھیل گئی۔ اہل مکہ نے مدینہ کے ان چند لوگوں سے دریافت کیا جو اس بیعت میں شامل نہیں تھے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب قافلہ انصار مدینہ روانہ ہوا تو کفار کو معلوم ہوا، انہوں نے انصار کو پکڑنے کے لیے آدمی دوڑائے، مگر انصار ان کے قابو میں نہ آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلہ کے پیچھے رہ گئے، وہ کفار کے ہاتھ آ گئے، ان کو کفار نے بہت مارا۔ جبیر بن مطعم نے آ کر ان کو چھڑایا۔ انصار کا قافلہ مدینہ پہنچا، انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اکثر قبائل مسلمان ہو چکے تھے، مگر بعض بوڑھے بت پرستی پر قائم تھے۔ ان میں قبیلہ بنو سلمہ کے سردار عمر بن الجموح کا نام قابل ذکر ہے۔ ان کے بیٹے معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن الجموح نے لکڑی کا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ بہت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک رات ان کے بیٹوں اور ان کے دوستوں نے بت کو اٹھا کر گندگی میں پھینک دیا۔ صبح کے وقت عمر بن الجموح اپنے بت کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ بت گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے بت کو گندگی سے اٹھا کر غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ دوسری شب بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ عمر بن الجموح نے دوبارہ غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ متواتر کئی روز ایسا ہی ہوتا رہا۔ آخر کار اس نے بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور بولے، اگر تیرے میں کوئی خیر یا بلائی ہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت خود کر لینا۔ رات کو پھر ان نوجوانوں نے بت کو اٹھایا۔ انہوں نے اس بت کو اور مرے ہوئے کتے کو ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ اگلی صبح عمر بن الجموح اپنے گم شدہ بت کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ بت اور رسی کے ساتھ بندھا ہوا کتا کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور بولے، واللہ اگر یہ خدا ہوتا تو اتنا ذلیل و رسوا نہ ہوتا۔ عمر بن الجموح اسلام لائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ آج ہمارا باب نمبر 2 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات طیبہ کے اوپر مشتمل تھا مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔